پاک ایران کشیدگی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب آرمی چیف سربراہ پاک فضائیہ سربراہ پاک بحریہ بھی شرکت کریں گے۔ شرکا کو شرپسندوں کے خلاف کارروائی قومی سلامتی امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ کمیٹی ملکی سلامتی سے متعلق اہم فیصلے بھی کرے گی۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ڈاووس کا دورہ مختصر کر دیا۔ نگراں وزیر خارجہ نے بھی اپنے یوگینڈا کے دورے کو مختصر کیا۔ ایران میں تعینات پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو واپس پاکستان پہنچ گئے۔ پاک فوج کا آپریشن مرگ بر سرمچار، سرحدی خلاف ورزی پر ایران کو ملا گزشتہ روز منہ توڑ جواب۔ سیستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر مربوط فوجی کارروائی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے آپریشن ایران نہیں دہشت گردوں کے خلاف کیا گیا۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی لعنت سمیت چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بات چیت پر زور دیا۔ مشترکہ حل تلاش کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور ایران میں مختلف سطح پر رابطے ہیں، یقین ہے سمجھ آ گیا ہوگا پاکستان نے کارروائی اپنے دفاع میں کی۔ گزشتہ روز پاکستان نے ایران میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ کھیلا ڈرونز، راکٹ اور دیگر ہتھیاروں کا ذمہ داری سے استعمال کیا۔ بے گناہ جانوں کے نقصان سے بچاؤ کے لیے مکمل احتیاط برتی گئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے جن ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا وہ بدنام زمانہ دوستہ عرف چیئرمین بجار عرف سوغات کے زیر استعمال تھے۔ ساحل عرف شفق، اصغر عرف بشام اور وزیر عرف وزی کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ عوام کی حمایت سے دشمنوں کے ارادے خاک میں ملا دیں گے۔ ہمسایہ برادر ممالک بات چیت اور سمجھداری سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے خطے پہ ایران کو پسند نہیں کیا جاتا۔ پاک ایران صورتحال کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا رد عمل۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا بھی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ کہتے ہیں 7 اکتوبر حملے کے بعد خطے میں کشیدگی پھیلنے سے متعلق فکر مند ہیں۔ خطے میں کشیدگی کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں کی ہیں۔ پاکستان اور پڑوسیوں کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات کو نوٹ کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بیانات نتیجہ خیز اور مفید تھے۔ امریکہ معاملے میں تمام فریقوں سے تحمل کی اپیل کرتا ہے۔ ایرانی اقدامات علاقائی عدم استحکام میں اضافہ کرنے کے لیے ہیں۔ Non-NATO ally of the United States. We are concerned about escalating tensions in the region. It's incredibly concerned about the potential for escalation since October 7th. We noted the comments from the government of Pakistan about the importance of cooperative relations between Pakistan and its neighbors, what we think about Iran's attack. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی پر اظہار تشویش، دونوں ملکوں سے تحمل کا مطالبہ۔ کہتے ہیں پاکستان اور ایران سیکیورٹی خدشات پرامن طریقے سے حل کریں۔ چین نے پاکستان اور ایران میں ثالثی کی پیشکش کر دی۔ چین کے قونصل جنرل یانگ جوڈنگ کا کہنا ہے اختلافات دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ترک وزیر خارجہ نے بتایا پاک ایران ہم منصب سے بات ہوئی، دونوں ملک کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے۔ روس کا بھی دونوں ملکوں سے تحمل سے کام لینے کا مشورہ۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے ایس سی او کے دوست ملکوں کے درمیان کشیدگی افسوسناک ہے، معاملات سیاسی و سفارتی سطح پر حل کیے جائیں۔ قطر کا بھی دونوں ملکوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ۔ صدر مملکت کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ کہا پاکستان اپنی قومی سلامتی اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ایران کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ہمارے پاس ہتھیار اور طاقت سب ہے، دشمن تو جانتے ہیں، دوست بھی خیال کریں۔ شہباز شریف بولے پاکستان نے موضوع سفارتی اور فوجی اقدامات کیے۔ آپریشن مرگ بر سرمچار پر قوم ہماری بہادر مسلح افواج کو سلام پیش کرتی ہے۔
سابق صدر آصف زرداری بولے کوئی بھی ملک پاکستان کی طرف دیکھے گا تو ایسا ہی مؤثر جواب دیا جائے گا. پاک فوج بہترین ہے اور اچھے طریقے سے ملک کا دفاع جانتی ہے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے ایران کو شکایت یا غلط فہمی تھی تو کارروائی کے بجائے پاکستان سے بات کرتا. پاکستان کی جوابی کارروائی ایک طرح کا احتجاج نوٹ کرانا تھا. رابطے اور گفتگو سے باہمی تعلقات معمول پر لانے کا آغاز کریں. پاکستان ایران کشیدگی، پاکستانی ایئر لائنز کے لیے ہدایات جاری. سول ایوی ایشن ذرائع کے مطابق پاکستانی ایئر لائنز کو ایرانی فضائی حدود استعمال نہ کریں. خلیج سے آنے والی پاکستانی ایئر لائنز مسقط کا روٹ اختیار کریں. ایران سمیت مغربی سمت سے آنے والی پروازوں کی سخت مانیٹرنگ جاری. پاک ایران فضائی حدود تاحال کمرشل پروازوں کے لیے کھلی ہے. تمام پروازوں کی SOPs کے تحت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. پاکستان میں کسی بھی جانب سے آنے والی پروازوں پر کوئی پابندی نہیں. ذرائع کے مطابق پاکستانی فضائی حدود استعمال کر کے اوور فلائنگ کرنے والی پروازوں میں ریکارڈ کمی. جمعرات کو پاکستانی فضائی حدود استعمال کر کے گزرنے والی پروازوں کی تعداد 450 تک رہی. اسلام آباد میں سیکورٹی صورتحال سے متعلق الرٹ جاری. مراسلے میں کہا گیا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا احتجاج ریڈ زون کے قریب 3 ہفتوں سے جاری ہے. بلوچستان شہداء فورم کا احتجاجی کیمپ بھی نیشنل پریس کلب کے سامنے لگا ہوا ہے. پاکستان ایران کشیدگی کی وجہ سے صورتحال گمبھیر ہو چکی ہے. صورتحال کا ریاست مخالف عناصر دہشت گرد تنظیمیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں. موجودہ صورتحال میں اسلام آباد میں حفاظتی انتظامات مزید سخت کیے جائیں. مسلم لیگ نون آج خانیوال میں پنڈال سجائے گی. ریلوے گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل. جلسہ گاہ کو پارٹی پرچموں اور بینر سے سجا دیا گیا. چیف آرگنائزر مریم نواز متوالوں سے خطاب کریں گی. $25 کروڑ عوام کے نمائندے کو 5 ججوں نے فارغ کر دیا. نواز شریف کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب. بولے مجھے نہ نکالا جاتا تو بجلی اور گیس سستی ہوتی, مہنگائی نام کی چیز نہ ہوتی, پاکستان کا دنیا میں الگ مقام ہوتا. کہا میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. مریم نواز بولی 28 مئی والوں نے پاکستان کو سنوارا, 9 مئی والوں نے ریاست پر حملہ کیا. ایک شخص نے نوجوانوں کو جلاؤ گھراؤ کی ترغیب دی. جو شخص آپ کا ہمدرد ہے وہ یہاں سٹیج پر بیٹھا ہے. لوگوں 8 فروری کو پاکستان کو نواز دو. پیپلز پارٹی آج لیاقت پور میں پنڈال سجائے گی. خان بیلا میں جلسے کی تیاریاں مکمل. جلسہ گاہ میں 20,000 کرسیاں لگا دی گئیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جلسے سے دوپہر 2 بجے خطاب کریں گے. آج پہلی دفعہ وہ شیر نظر آیا. کل میں واپس پنجاب جا رہا ہوں اور شیر کا مقابلہ کرنے کی. پاکستان پیپلز پارٹی شیر کا شکار کے لیے تیار ہے. مخالف کا بندوبست ہوتے ہی شیر گھر سے نکل آیا. پہلی مرتبہ شیر نظر آیا ہے. واپس پنجاب جا رہا ہوں اس کا مقابلہ کرنے. بلاول بھٹو کا دادو میں جلسے سے خطاب. کہا ان کو عوام کی نہیں چوتھی بار کرسی پر بیٹھنے کی فکر ہے. ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. اس الیکشن میں شیر اور تیر کا مقابلہ ہے. ملک بھر میں تیروں کی بارش کر دیں. مجھے 4 نہیں 1 بار موقع دیں. اس ملک کی قسمت بدل دوں گا. بلاول بھٹو کا نوشہرہ فیروز میں بھی پاور شو. ضلع میں دل کا اسپتال اور یونیورسٹی بنانے کا وعدہ بھی کر لیا. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا آزاد ارکان کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے. نواز شریف اپوزیشن لیڈر بنیں گے. اپنی ورکنگ پوری کر لی. آزاد ارکان پر نظر ہے. پی ٹی آئی ہفتے سے بھرپور انتخابی مہم شروع کر دے گی. رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا حتمی فہرستیں اپلوڈ کر دی جائیں گی. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار پرامن طریقے سے الیکشن مہم میں حصہ لیں. بولے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر افواج نے بروقت جواب دیا. پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. ایران ہمارا برادر ملک ہے. کشیدگی نہیں بڑھنی چاہیے.
سائفر کیس میں اعظم خان کا قرآن پاک پر حلف، آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں بیان ریکارڈ کرا دیا، کہا انہیں فورن سیکرٹری نے کال کر کے سائفر ٹیلی گرام کا بتایا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مجھ سے پہلے وزیر اعظم سے سائفر پر بات کر چکے تھے، مارچ میں اسٹاف نے مجھے سائفر کی کاپی دی، وزیر اعظم کو دی تو انہوں نے اپنے پاس رکھ لی، بعد میں کہا کاپی گم ہو گئی ہے۔ سائفر کاپی میں ہمارے سفیر کی US مشن سے ملاقاتوں کا ذکر تھا۔ وزیر اعظم نے کہا امریکی حکام نے سائفر بھیج کر اندرونی معاملات میں مداخلت کی۔ وزیر اعظم نے کہا لگتا ہے یہ میسج اندرونی ایکٹرز کے لیے ہے کہ عدم اعتماد لائی جائے، مشورہ دیا تھا سائفر کو عوام میں بیان نہ کریں۔ بنی گالہ اور کابینہ اجلاس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں ڈی مارچ جاری کرنے کا فیصلہ ہوا۔ میرے چارج چھوڑنے تک سائفر کی کاپی واپس نہیں بھجوائی گئی۔ روایت کے مطابق سائفر کاپی واپس وزارت خارجہ کو بھجوائی جاتی ہے۔ کاپی واپس نہ بھجوانے پر PMMS اسٹاف کو متعدد بار آگاہ کیا گیا۔ یہی چند پارٹیاں برسر اقتدار ہے، 25 سال پنجاب پر مسلم لیگ نے حکومت کی، 15 سال صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے حکومت کی، تو کیا یہ پاکستان ان دو خاندانوں کے لیے ہے؟ سندھ پنجاب میں برسوں حکومت کرنے والوں نے اربوں کی کرپشن کی، سیاست ان دو خاندانوں اور جاگیرداروں کے گھر کی لونڈی ہے۔ PP اور نون لیگ کو 100 سال بھی مل جائیں، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں عوام کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان ان دو خاندانوں اور وڈیروں کے لیے ہے یا عوام پاکستانیوں کا بھی ہے۔ مسائل کے حل کے لیے 8 فروری کو ترازو پر مہر لگائیں۔ اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹوں میں 60 سے زائد فلسطینی شہید۔ رفح میں رات گئے اسرائیلی طیاروں نے ایک گھر کو نشانہ بنایا، بچوں سمیت 16 افراد شہید ہو گئے۔ رام اللہ اور تلکرم میں اسرائیلی ڈرون نے پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا، حملوں میں 11 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ خان یونس میں بھی اسرائیلی فوج نے بمباری کر کے 8 فلسطینیوں کو شہید کر ڈالا۔ غزہ میں اسرائیل کی بمباری سے القدس TV کے نیوز ڈائریکٹر بھی شہید ہو گئے۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 24,600 سے تجاوز کر گئی، جس میں 11,000 کے قریب بچے شامل ہیں۔ وہ صوبہ جس کو آئینی طور پر یہ حق حاصل ہے آئین کی آرٹیکل 158 کے تحت کہ پہلے ہمارے صوبے کی ترجیح ہوگی، پرائرٹی ضرورت پوری ہوگی، پھر اس کے بعد یہ دوسرے صوبوں میں جائے گی گیس۔ اس صوبے کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ اس کی انڈسٹری کو گیس نہیں مل رہی۔ آئین کے مطابق گیس پر پہلا حق اس صوبے کا جہاں پیداوار ہوتی ہے۔ سندھ کی گیس سندھ کو نہیں ملتی، کراچی کی صنعتوں کو بھی گیس نہیں دی جا رہی۔ حافظ نعیم الرحمان کا گیس بحران کے خلاف دھرنے سے خطاب، کہا کراچی کے صرف تنخواہ دار طبقے نے پورے پنجاب کے برابر ٹیکس دیا، اربوں روپے ٹیکس کے باوجود کراچی پانی، گیس، بجلی سے محروم ہے۔ پیپلز پارٹی MQM اور مسلم لیگ نون کہاں ہیں؟ MQM نے ہمیشہ کراچی کے عوام کا سودا کیا اور حق پر ڈاکہ ڈالا۔ بلاول کہتے ہیں بدین کے فیصلے کراچی کے بابو نہیں کریں گے۔ بلاول سن لیں، کراچی کا فیصلہ بھی سندھ کے جاگیردار نہیں کریں گے۔ 66% طلبہ کو سازش کے تحت فیل کیا گیا، ہم کراچی کے نوجوانوں کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج، موٹر وے M3 فیس 2 سے رجانا تک، موٹر وے M4 عبدالحکیم انٹرچینج سے شیر شاہ تک، موٹر وے M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک ٹریفک کے لیے بند۔ GT روڈ پر بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی پوری طرح متاثر۔ سیریز گنوا دی، عزت بچانی ہے، کرائسٹ چرچ میں روٹھی جیت منانی ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 آج کھیلا جائے گا۔ کیویز کو 5 میچز کی سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ گیند پر نظر رکھیں ورنہ زخمی ہو سکتے ہیں، نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے تماشائیوں کو وارننگ دے دی۔ کیوی بورڈ کے مطابق اعلامیے میں کہا گیا کہ بہت چھکے لگ رہے ہیں، کھلے سٹینڈز میں فینس گیند لگنے سے بچیں۔ کرائسٹ چرچ کے تینوں اطراف کھلی باؤنڈری ہے، تماشائی خیال رکھیں۔
जूनियर क्रिकेट का कौन होगा सुल्तान? अंडर 19 वर्ल्ड कप आज से जनूबी अफ्रीका में शुरू होगा। इफ्तिताही मैच अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान होगा। पाकिस्तान पहला मैच हफ्ते को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जर्मनी से हफ्ते को होगा। और नामवर गुलकारा महनाज को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। उनके गाए गीत आज भी कानों में रस घोल रहे हैं।